کہ اگر علی ابن ابی طالب با کی بسم اللہ کا نقطہ نہ ہوتے، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے علی ابن ابی طالب کو یہ مقام عظمت بخشا، اگر علی ابن ابی طالب بسم اللہ کی با کا نقطہ نہ ہوتے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھی جا سکتی تھی، تو علی نے اس بسم اللہ کو یہ زینت عطا کی، زینت عطا کر کے دنیا والوں کو بتایا دیکھو جب بھی قرآن کا آغاز کرو گے تو اول میں علی ملے گا۔ جب بھی قرآن حکیم کی کسی سورہ کا آغاز کرو گے تو اس کے آغاز میں علی ملے گا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کچھ ہمارے نادان دوست یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم رد و بدل کریں کسی چیز میں، میں کہا کرتا ہوں نادان دوستوں سے دیکھو ہم تو آغاز میں بھی نماز کے علی کو لاتے ہیں، نماز کے آغاز میں بھی علی ہے۔ علی ابن ابی طالب خود فرماتے ہیں ابن عباس سے کہ با کی بسم اللہ کا نقطہ میں علی ہوں، تو میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ با کی بسم اللہ کا نقطہ ہٹا کے دیکھو پھر نماز پڑھو، با کی بسم اللہ کا نقطہ ہٹاؤ پھر نماز پڑھو کہ تمہاری نماز ہو جائے۔ بسم اللہ کا نقطہ ہٹا کے نماز نہیں ہو سکتی، با کی بسم اللہ کا نقطہ علی ہے، آغاز میں بھی علی ہے، لیکن اگر وسط میں جائیں اہدنا الصراط المستقیم تو میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے آقا سے پوچھا گیا مولا اہدنا المستقیم سے کیا مراد ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہم ہیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم ہم ہیں۔ تو اس صراط مستقیم میں سب سے بڑی ہستی علی ابن ابی طالب، میرے آقا مولا کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا کہ میں سیرت نبی پہ اس اشرے کو پڑھوں گا انشاءاللہ، کی مجلس ہے انشاءاللہ، کل سے مولا کی سیرت عملی اور سیرت جائے گا یہاں پر۔ تو آج اس سیرت کو آج کے لیے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، بہت بلند فرما چھٹے امام ہے صراط مستقیم، ان میں سب سے بڑی جد امجد علی ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو اسی سورہ حمد میں اگر آپ سورہ حمد کو علیہم جن پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، میرے آقا چھٹے امام نے فرمایا اور دنیا میں جس کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہو وہ ہم ہے اور ہماری جدہ زہرا ہے۔ ہمارے اوپر نعمت ہوتا ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا، ترجمہ تھا بسم اللہ کا جو استاد العلماء کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری آیت ھذا البلد، اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ قسم کھا رہا ہے، فرماتا ہے ھذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم، لا اقسم بھذا البلد، مجھے اس قسم میں میرا اللہ مکہ شہر کی قسم کس لیے کھا رہا ہے؟ مشرکین مکہ رہتے ہیں، اس شہر میں تو ابو سفیان و ابو لہب رہتے ہیں، تو اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ ہے؟ کعبے کی وجہ سے قسم کھائی، اس لیے قسم کھائی کیونکہ اس میں تیرا گھر اہم کھائی جا رہی ہے کہ اس میں جناب حاجرہ نے قیام کیا، جناب ابراہیم آتے رہے، جناب ہوئی کہ اس لیے قسم کھائی شہر میں صفا و مروہ ہے کہ اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ باقی انبیاء کا ورود ہوا، خالق کی آواز آئے گی خبردار، اس لیے قسم نہیں کھائی جا رہی۔ لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد، قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا حبیب اس شہر میں تو رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ شہر میں تو رہتا ہے،
اس لیے کھا رہا ہوں. پیر عائشہ جی آپ کے جد امجد کے بارے میں خالق ہے میرا حبیب، میں نے اس شہر میں اس لیے اس شہر کی قسم کھائی، تیرے چلنے میں اس شہر کو بنا دیا، تیرے چلنے میں اس شہر کو قسموں کے قابل بنا دیا. تو اس شہر میں چلتا ہے تو میں کہوں گا کوئی اور ہستی لاؤ. ہمارے تصور میں ہمارے بھائی نبی کو جو مانتے ہوں وہ مانتے رہیں. تو چودھری صاحب سے میں کہوں گا ہمارے بھائی جو مانتے ہو مانتے رہیں، لیکن ہمارے تصور میں نبی کی عظمت یہ ہے کہ جس کے چلنے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور ہمارے نزدیک اسے نبی نہیں کہتے جو لکھنا نہ جانتا ہو. ہمارے نزدیک اسے نبی نہیں کہتے جو لکھنا نہ جانتا ہو. تو میں کہا کرتا ہوں اگر یہ معاملہ ہو جائے جس طرح ہمارے بھائی کہتے ہیں امی کا معنی یہ ہے کہ نبی لکھنا نہیں جانتا تھا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو میں کہا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے ذرا غور تو کیا کرو. اگر نبی نہیں لکھ سکتا، ارے پھر تو میرا علی افضل ہو گیا، پھر تو میرا علی افضل ہو گیا. نبی کی وحی کو لکھتا ہے علی لکھ سکتا. ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ نبی جو نہیں لکھ سکتا وہ کسی اور کا ہے. ہمارا نبی لکھ سکتا ہے پر لکھتا نہیں. کیوں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا. لکھ سکتا ہے پر لکھتا نہیں. یہاں اس ان 6 ملکوں میں آپ نے تشریف فرمائے، لکھ سکتا ہے لکھتا نہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی میں وزیر اعظم نے خود خط تحریر کیا ہو؟ سیکرٹری لکھتا ہے وہ سائن کرتا ہے، سیکرٹری لکھتا ہے وہ سائن کرتا ہے. ارے جس کا سیکرٹری علی جیسا امام ہو، جس کا سیکرٹری علی جیسا امام ہو، وہ کس طرح لکھے؟ وہ نبی جس کی عظمت یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے، ہمارے نبی کو کبھی امی کے یہ معنی نہیں کرتے کہ نبی معاذ اللہ ان پڑھ تھا. اس لیے ہمارے بھائی دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے مدرسہ میں پڑھا نہیں تھا. لیکن ہمارے نزدیک نبی اور علی کے 12 جماعتی تک دنیا میں کسی کے پاس نہیں پڑھتے سے پڑھ کے آتے ہیں. یہ مدرسہ الہی سے پڑھ کے آئے ہیں، دنیا میں نہیں پڑھتے. اسی لیے خالق قسم کھا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے قسم ہے اس مکہ شہر کی، کیونکہ اس شہر میں تیرا قیام ہے اور تو چلتا ہے. تیرے چلنے میں اس شہر کو قسموں کے قابل بنا دیا. اگلا جملہ کہتے چلوں جس کو تمام مفسرین نے اس پہ اتفاق کیا، جس میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا ہے حضرت آدم کی قسم اور آدم کی ساری اولاد کی قسم. لیکن میں معذرت کا احترام کرتا ہوں، میں کہوں گا ہم ایسے اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو آدم کی ساری اولاد کی قسم کھا لے. عادل بھی ہو، عادل کی قسم بھی کھائے، ظالم کی قسم بھی کھائے. اللہ کبھی کسی ظالم کے نام کی قسم نہیں کھاتا، قسم کھاتا ہے تو یا نبی کی کھاتا ہے یا آدم کی کھاتا ہے. تو ہم مان لیتے ہیں حضرت آدم مراد ہے اور آدم کی عادل اولاد مراد ہے. لیکن ایک ترجمہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آدم کی ساری قسم کھائی جا رہی ہے، مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے رسول، کیونکہ اس شہر میں جب سب رسول چلتے ہیں قسم کھائی جا رہی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں دیکھو آدم کو لے گئے، نوح کو لے گئے، ابراہیم کو لے گئے رسول کے زمانے میں. اب دیکھنا ہے کون آدم رسول کے زمانے میں، اس کا مقام اتنا ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہے کہ وہ قسموں کے قابل ہو جائے. تو جب ہم نے مکہ میں ایک ہستی ہمیں ملی، وہ ابو طالب کی ہستی تھی جس نے رسول کو پناہ دی. ایک ہستی تھی ابو طالب کی جس نے رسول کو پناہ جمع کیا کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کی بھی قسم کھا رہا ہے اللہ، اولاد آدم کی بھی جو عادل اولاد ہے اس کی قسم کھا رہا ہے. لیکن اولاد آدم میں چلو ابو طالب کے ساتھ دشمنی ہو گئی، ہونے دو دشمنی کو، کم از کم اولاد آدم تو
مکہ شہر کی قسم، مجھے اس مکہ شہر کی قسم، وانت علم بہذا البلد، تو اس میں چلتا ہے وقالد وما بنا، شہر میں ایک باپ بھی رہتا ہے ایک بیٹا بھی ہے، ابو طالب کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی قسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی